إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بلا شک و شبہ ذکر قرآن ہم ہی نے نازل کیا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، پیش کریں کوئی ایک مثال جو بھی ان کے مذہب کی ہے، کتاب اول تا آخر اسے رکھتا ہو کوئی ایک فرد ازبر، جبکہ الحمدللہ ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مثالیں اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ موجود ہیں کہ دین حقہ، دین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا پسند فرمودہ دین اسلام، اس کی جو کتاب ہے دستور حیات ہے قرآن کریم فرقان حمید. اس کتاب کو اول تا آخر الحمدللہ بچے بچیاں، بڑے بوڑھے، جوان، مرد عورت، الحمدللہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ بھی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ کتابت کے ذریعے سے بھی اسے محفوظ کر لیا گیا ہے. ایک بہت بڑے عیسائی پادری نے تجربہ کیا، پہلے توریت کا نسخہ لیا، پھر اس کے بعد انجیل کا، پھر اس کے بعد قرآن کریم کا. تینوں میں تحریف کی، تبدیلیاں کی، اور ان نسخوں کو بازار میں فروخت ہونے کے لیے جب اس نے بھجوایا تو تمام نسخے ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں. لیکن جب قرآن کریم کی باری آتی ہے تو قرآن کریم کو طبع کرنے سے پہلے، اس کی نشر و اشاعت سے پہلے، جب اس کی پروف ریڈنگ کی جاتی ہے، اسے ری ریڈ کیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں مقامات پر یہ تبدیلیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں. ان غلطیوں کو دور کیا جاتا ہے، اور جس نے طبع ہونے کے لیے بھجوایا تھا اسے آگاہ کیا جاتا ہے. وہ اپنی لائبریری میں جا کر چیک کرتا ہے تو وہ وہی مقامات تھے جہاں جہاں اس نے تبدیلیاں کی تھی. وہ عیسائی پادری اس بات کی گواہی دیے بغیر نہیں رہتا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم آج بھی اپنی اصل حالت پر بغیر کسی ایک نقطے کے اضافے یا کمی کے، بغیر کسی ترمیم، تنسیخ، تغیر و تبدل اور تحریف کے، تحریف لفظی ہو یا تحریف معنوی ہو، آج بھی اپنی اصل حالت پر موجود ہے، جس اصل حالت پر آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے اسے
جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب قرآن کریم ہے. اسے لے کر آنے والے روح الامین ہے اور محمد امین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل کیا گیا ہے. الفضل ما شہدت به الاعداء. عزت و کرامت و شرافت و نجابت کی بات وہ ہوتی ہے جس کی گواہی نہ صرف اپنے دیں بلکہ اغیار بھی دیں. تو جو دشمنان اسلام ہیں، ان کے اکابرین ہیں، پروفیسرز ہیں، لکھنے والے محققین، ناقدین، مبصرین ہیں، انہوں نے یہ تجزیہ کیا جیسا کہ انسائکلو برٹینیکا کے اندر موجود ہے. دی موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دا ورلڈ ہولی قرآن. پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، پڑھائی جانے والی کتاب، جس کی تعلیم و تعلم کا درس و تدریس کا سلسلہ الحمدللہ آج تک جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. یہ اغیار کی گواہی ہے، کفار کی گواہی ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی قرآن کریم کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن مجید کو جلاتا ہے، قرآن مجید کو اس کے اوراق کو پھاڑ کے کسی بھی طریقے سے اس کی بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ ذو الجلال والاکرام اعلان فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین ان پر لعنتیں فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. جی ہاں احباب گرامی قدر، غور کیجئے، اس کی اصل صحیح البخاری کے اندر موجود ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ مختلف کتب کے اندر وارد ہوئی ہیں. خسرو پرویز شاہ ایران ہے، اس کے ماننے والے اسے شہنشاہ کہا کرتے تھے، جبکہ ہم مسلمان قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ لفظ شہنشاہ کا استعمال اگر کسی ذات کے لیے کیا جا سکتا ہے تو وہ ذات مطلق ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ. شہنشاہ کا لفظ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہمیں ہمارا دین اسلام نہیں دیتا. تو بہرحال وہ کہا کرتے تھے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ، شاہ ایران خسرو پرویز. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن حذافہ کو اپنا مکتوب دے کر اس کے پاس بھیجا جس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شاہ کسریٰ خسرو پرویز کی طرف، اسلم تسلم، تو اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اسلامی حکمران ہے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی اسلام پر چلے، اپنی عوام اور رعایا کو بھی اسلام پر لے کر چلے، اور نہ صرف یہ کہ اہل ایمان اہل اسلام بلکہ اس دائرے کو وسیع کرتے ہوئے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، انہیں بھی اسلام کی دعوت پیش کرے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اس نے جب مکتوب دیکھا تو تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس چرواہے کی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، ہمت کیسے ہوئی اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھنے کی. استغفر اللہ واتوب الیہ. تکبر کیا اور اس نے مکتوب کو پھاڑ کر پھینک دیا. اور جو یمن کا گورنر تھا باغان، اسے کہا کہ 2 سمجھدار آدمیوں کو مدینہ روانہ کرو کہ وہ مجھ تک اس شخص کی خبر لے کر آئیں کہ یہ کون ہے جس کی اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے جسارت کی مجھے مکتوب لکھنے کی اور وہ مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میرے لشکر میں داخل ہو جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، یہ کون ہے؟ بہرحال یہ سارا واقعہ حدیث مبارکہ کی کتب کے اندر موجود ہے، مکتوب ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میری کتاب کو، میرے مکتوب کو، میرے پیغام کو پھاڑ ڈالا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اللہ رب العالمین اس کے ملک کے، اس کی حکومت کے، اس کی سلطنت کے، اس کے اقتدار کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے مکتوب کو پھاڑ دیا، اللہ اس کے ملک کو پھاڑ دے، اللہ اس کو پھاڑ دے، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے.
پھر کیا ہوا؟ رومی لشکر چڑھائی کرتا ہے اور ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. پھر اس کے بیٹے شیروئی اس کا نام تھا، اس نے اپنے باپ کے شکم کو پھاڑ کے اسے قتل کر دیا. آگے اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. 4 سال کے قلیل عرصے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس سلطنت کا نام و نشان مٹ چکا تھا. ایران فتح ہو چکا تھا اور ایران بھی الحمدللہ اسلام کا قلعہ بن چکا تھا. اس کے برعکس آپ غور کیجئے کہ ابو سفیان سے انٹرویو لینے کے بعد عیسائیوں کا ایک اور بادشاہ ہرقل کہتا ہے مکہ کے رؤساء اور کفار و مشرکین کی بدبختی ان کے اوپر غالب آئی ہے. میں نے جو تم سے اس عظیم المرتبت شخصیت کے متعلق سوالات کیے، استفسارات کیے ہیں، میں ان کی عظمت کو جان اور پہچان چکا ہوں. لو كنت عنده لغسلت عن قدمي، اگر میں اس عظیم المرتبت شخصیت کے پاس ہوتا تو میں آپ کے دونوں قدم اپنے ہاتھوں سے دھوتا. اب آپ کمپیریزن کیجئے کہ ایک طرف شاہ ایران ہے اور دوسری طرف بادشاہ ہرقل ہے. ایک کی حکومت تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے مکتوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھاڑ ڈالا، اور دوسرے نے کہا کہ اگر میں اس عظیم المرتبت شخصیت کے پاس ہوں تو میں ان کے دونوں قدم دھوتا رہوں. تو اب آپ غور کیجئے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھجوائے ہوئے پیغام کو پھاڑنے والے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکومت، سلطنت، اقتدار اور ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ قتل کر دیا جاتا ہے، دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنتا ہے، تو وہ شخص اس کا کیا انجام ہوگا جو اللہ رب العالمین کے مقدس کلام قرآن مجید کو جلاتا ہے، پھاڑتا ہے. وہ سویڈن کا کوئی باشندہ ہو یا حکومت ہو یا ناروے کی ہو یا فراز کی ہو، قطع نظر اس بات کی، مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے، شمال کے رہنے والے ہوں یا جنوب کے، اللہ رب العالمین کا اصول اور قانون اور قاعدہ اور کلیہ متبع سب کے لیے برابر ہے. جو اللہ رب العالمین کی تعلیمات اور احکامات اور ہدایات کا احترام کرے گا، اگرچہ کہ وہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، تو دنیا میں اس کا ملک بچا رہے گا. اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کے تعلیمات کا مذاق اڑائے گا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا استہزاء استخفاف کرے گا، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ٹھہرے گی اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ٹھہرے گی. اب آپ غور کیجئے، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پیغمبر کو کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے پیغمبر کی اونٹنی کو، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک علامت اور نشانی تھی، پہلے اس کی ٹانگیں کاٹی، پھر اس کو قتل کر دیا. انہوں نے پیغمبر کی اونٹنی کو تکلیف پہنچائی. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اللہ رب العالمین نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور ان کی بالکل کوئی پرواہ نہیں کی. تو غور کیجئے کہ جو پیغمبر کو تکلیف پہنچائے اور پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والے قرآن کریم کو جلائے، قرآن کریم کی بے ادبی کرے، قرآن کریم کی بے حرمتی کرے، قرآن کریم کی تعلیمات کا مذاق اڑائے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو احکامات اور قوانین نازل کیے ہیں ان کے ساتھ ٹھٹا و مذاق کرے، سخریہ کرے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، عقاب سے، عتاب سے، سزا سے نہیں بچ سکتا ہے، الا یہ کہ وہ سچی توبہ کر لے، اپنے کفر سے باز آ جائے. تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنا ایک اور اصول بیان کیا، وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ. اے پیارے پیغمبر، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ آج اگر یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، ایمان قبول کر لیں، سچی توبہ کر لیں، يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، پیچھے انہوں نے جتنا بھی کفر، عناد، تمرد، طغیان، عصیان کیا ہے، ہم سارا ایک لمحے میں معاف کر دیں گے، اس پہ قلم عفو پھیر دیں گے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اور اگر یہ توبہ طائب نہیں ہوتے، کفر کا راستہ نہیں چھوڑتے، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کافروں کے لیے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے ذلت و رسوائی رکھی ہے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے اور ان کا منتظر. فرانس کا کارٹونسٹ پچھلے سال تقریباً شاید آپ نے دیکھا جا رہا تھا
عبرت لوگ نہیں پکڑتے، عبرت لوگ نہیں پکڑتے، نہ حکومتیں عبرت پکڑتی ہیں نہ عوام عبرت پکڑتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کار میں جا رہا تھا، کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوا، آگ لگ گئی، زندہ جلتا رہا، ایمبولینس والے، ڈاکٹر، فائر بریگیڈیئر سب آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کی چیخیں تھیں کہ جنہیں سن کر انسان کا دل دہل اٹھے، لیکن وہاں پر آگ کو بجھا کر اسے بچا کر باہر نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ دنیا کے اندر زندہ جیتے جی آگ میں جل گیا، اور انشاءاللہ اس کے لیے آگے چل کر جہنم کا بڑا عذاب ہے۔ لیکن عبرت نہیں پکڑتے لوگ۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے، اسے قریش نے اپنا نمائندہ اور سفیر منتخب کر کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ اس نے جا کے آفر کی کہ آپ ہمارے بڑے بزرگوں کے دین کی مخالفت سے باز آ جائیں، آپ اپنی قوم کی مخالفت سے باز آ جائیں، آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، کوئی درمیانی راستہ نکال دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن سنایا۔ وہ قرآن کریم سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ جب وہاں سے اٹھ کر باہر آیا تو تعریفیں کرنے لگا، تعریفیں کرنے لگا لوگوں کے درمیان جا کر۔ قریب تھا کہ وہ ایمان لے آتا، لیکن ابو جہل اینڈ کمپنی نے اسے عار دلائی اور کہا کہ عیب، یہ بری بات ہے، کیا تم اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بڑے بزرگوں کو، اپنی برادری کو، اپنے کنبہ قبیلہ خاندان کو، اپنے دوست احباب کو، ان تمام سرداروں کو، حکمرانوں کو شرمندہ کرو گے؟ یہ کہہ کر کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں جن کی مخالفت کل تک ہم سب کرتے رہے، آج تم کہہ رہے ہو کہ وہ سچے ہیں؟ یہ تو بڑی بری بات ہے، یہ تو بڑی ملامت والی بات ہے۔ تو اس نے پھر فضولیات بکنا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے ہمارے قرآن کو سنا، قرآن کی حقانیت اور صداقت کو پہچانا کہ یہ کتاب حق ہے، سچ ہے، منزل من اللہ ہے، لیکن اس کا تکبر ہے، کنبے قبیلے خاندان برادری کو، وقت کی حکومت کو، سرداروں کو، جاگیرداروں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، پیارے پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا۔ غور کیجیے اللہ رب العالمین کو کتنا غصہ ہے۔ فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اسے چھوڑ دیجیے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، وبنین شہودا، اور بیٹے حاضر رہنے والے، اور میں نے اسے بہت کشادگی دے رکھی ہے۔ پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ نہیں نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، عن قریب میں اسے ایک دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو، کیسی تجویز کی؟ وہ پھر غارت ہو، کس طرح اندازہ کیا؟ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور تکبر کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ قرآن جادو ہے؟ نعوذ باللہ، یہ قرآن جادو ہے؟ نعوذ باللہ، صرف سرداروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی حکومت، اپنی کرسی، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا اقتدار بچانے کے لیے کہتا ہے کہ یہ قرآن جادو ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور جو لوگ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں روکنے کی بجائے، انہیں منع کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرتا ہے، گویا کہ یہ ان کے کیے پہ راضی ہے، اور آگے سے کہتا ہے کہ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو پھر سن لو میرا اعلان، سن لو میرا فیصلہ،
سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 میں عن قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا اور تمہیں کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے، نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ اے سویڈن والو، اے فرانس والو، اے ناروے والو، دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ لوگ ہیں، وہ طبقات ہیں جو اسلام مخالف دشمن عناصر ہیں اسلام کے، پیغمبر اسلام کے، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، بے ادبی کرنے والے، توہین کرنے والے، باز آ جاؤ اپنے کفر سے، اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اور اگر تم توبہ نہیں کرتے، کفر و ضلالت کا راستہ چھوڑ کے ایمان اور اطاعت کا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا راستہ اختیار نہیں کرتے، تو پھر تمہارے لیے وہ عذاب تمہارا منتظر ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ جہنم کی آگ جب جب تمہاری چمڑیوں کو، تمہارے جسم کی کھال گوشت کو جلا کے ختم کر کے رکھ دے گی، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم دوبارہ سے انہیں گوشت پہنا دیں گے، چمڑیاں پہنا دیں گے، وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، جسے جہنم میں داخل کر دیا جائے، استغفر اللہ واتوب الیہ، وہاں پر نہ زندگی ہے نہ وہاں پر موت ہے۔ دنیا میں تھوڑی سی پیاس ستائے انسان کو تو اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے، کہتا ہے مجھے پانی دو فوراً، گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی حرارت جہنم کا ایک بیرونی سانس ہے، تو جہنم خود بذات خود کتنی گرم ہوگی، استغفر اللہ واتوب الیہ، کتنی اس میں حرارت ہو۔ اور انہی کے سائنسدانوں نے، جنہیں اپنی سائنس کے اوپر بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے، یہ تحقیق پیش کی ہے کہ دنیا کی آگ کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے۔ دنیا کی آگ کا درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو ہم مسلمان قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خبر دی ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، یعنی اس اعتبار سے 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بنتا ہے، 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت۔ اے اللہ کے نافرمانو، اے اللہ کے باغیو، اے کافروں مشرکو، اللہ کے قرآن کی بے ادبی بے حرمتی کرنے والوں، توہین کرنے والوں، دنیا میں تو عذاب ہے ہی ہے تمہارے لیے اگر توبہ نہیں کرتے، کفر چھوڑ کے ایمان قبول نہیں کرتے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو دنیا میں تو انشاءاللہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے پروردگار کے لشکر کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں، کون کون سے ہیں، تمہارے پروردگار کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ چاہے تو چیونٹی سے نمرود کو مروا دے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہ چاہے تو چیونٹی سے کام لے لے، چاہے تو ہواؤں سے کام لے لے، چاہے تو بارش سے کام لے لے، اللہ اکبر، اور چاہے تو ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں یمن میں صنعاء میں خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا اور وہاں پر ریشمی قالین بھی بچھوا دیے۔ مکہ کا ایک تاجر آیا، یمن پہنچا، اس نے وہاں پر غلاظت کی اور غلاظت پھیلا دی۔ جب صبح ہوئی ابرہہ کو پتہ چلا تو ابرہہ نے ایک زبردست ہاتھیوں والا لشکر تیار کیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے، ملیامیٹ کرنے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے، زمین بوس کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا نقشہ قرآن کریم میں جملتاً و اختصاراً اور جامعیت کے ساتھ کھینچا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا، اس طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، بدبودار، گلی سڑی ہوئی، اور ان کی لاشوں کو اٹھانے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ پرندے اللہ تبارک و تعالی نے جھنڈ در جھنڈ بھیجے۔ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ پرندے کی صفت ہے، یہ بات یاد رکھیے، غلط العام ہے کہ ابابیل پرندے بھیجے، نہیں، پرندے پرندے تھے، لیکن ابابیل ان کی صفت بیان ہوئی ہے کہ جھنڈ در جھنڈ تھے، غول در غول تھے، ان کے پنجوں میں کنکریاں تھی چنے کے دانے کے سائز کے برابر، اور اس پر باقاعدہ ہر ایک کا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ کون سی کنکری کس کو لگنی ہے۔
اللہ رب العالمین کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. انسان بھلا کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے تکبر کر سکتا ہے، غرور کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے فما اصبرهم علی النار، اے انسان تو بتا کہ تو جہنم کی آگ پر کیسے صبر کر لے گا. نضر بن حارث ملعون، قرآن دشمنی دیکھیے. قرآن دشمنی کوئی آج کے دور کی نہیں ہے. یہ حکومتیں پریشان ہو جاتی ہیں، ملک پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسلام کو ہم مٹانا چاہتے تھے، اپنا ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن اسلام ہے دن بدن پھیلتا جا رہا ہے. نہ صرف مسلمان بلکہ جو ہمارے اپنے تھے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بیویاں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، یہ بھی اسلام سے متاثر ہو کر، قرآن سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر وہ اسلام دشمنی پر اتر آتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 1450 سال پرانی تاریخ چلی آ رہی ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، اگرچہ کہ اس مخالفت کے ہر دور میں رنگ، طور طریقے، اطوار اور انداز نرالے رہے ہیں، بدلتے رہے ہیں، لیکن مخالفت اپنی جگہ پر برقرار رہی ہے. تشابہت قلوبہم، ان کافروں کے دل ملتے جلتے ہیں. یہ کافر آپس میں ایک ملت ہیں. الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے. نضر بن حارث بدبخت ملعون کیا کرتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ رب العزت کا قرآن سناتے، اور قرآن کریم سنانے کے بعد، قرآن کریم کے تعلیمات بتانے کے بعد وہاں سے تشریف لے جاتے. تو آپ کے وہاں سے تشریف لے جانے کے بعد یہ بدبخت آتا، لوگوں کو جمع کرتا، اور خوبصورت لمبے قد کاٹھ والی، گوری چٹی بکھڑے والی، رخساروں والی دوشیزائیں، نوجوان لڑکیاں اس نے رکھی ہوئی تھی. پہلے وہ تمام لوگوں کو شراب کے جام بھر بھر کے پیش کرتی، وہ شراب پیتے، اس کے بعد تھرکتے بدن کے ساتھ ڈانس کر کے دکھاتی، اور پھر یہ بدبخت پوچھتا کہ بتاؤ یہ سب بہتر ہے یا وہ کلام بہتر تھا جو محمد تمہیں سنا کر گئے؟ نعوذ باللہ من ذلک. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اسی کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اسے دردناک عذاب کی وعید سنا دو، بشارت دے دو. زجر و توبیخ کے طور پر کہا گیا بشرہم، ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دو. کافر کہا کرتے تھے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، آج کا کافر بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن نہ سنو. والغوا فیہ، شور شرابے کرو، قرآن مجید کو جلاؤ، قرآن مجید کو پھاڑو، قرآن مجید کی بے ادبی کرو، قرآن مجید کی بے حرمتی کرو. لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری حکومتیں، تمہارے ملک بچ جائیں. ورنہ یہ مسلمان، ان کی شان و شوکت میں، عزت میں دن بدن اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، پھیلتے جا رہے ہیں. جی ہاں، حقیقی مسلمان جو ہمیشہ تعداد میں تھوڑے رہے ہیں، لیکن قلیل التعداد کے باوجود جب انہوں نے توحید کے، ایمان کے، اسلام کے تقاضے پورے کیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت تھا بدر میں 313 مجاہدین تھے صحابہ کے، پھر یہ تعداد پھیلتی گئی، پھیلتی گئی، پھیلتی گئی، حتیٰ کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ہم نے ہجرت کی تھی تو انگلیوں کے پور پہ گنے جانے والے افراد تھے، یعنی کہ مختصر تعداد تھی. آج وہی مکہ ہے، فتح ہو چکا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے بعد حج کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے سامنے دیکھا تا حد نگاہ مسلمان ہی مسلمان نظر آئے. دائیں طرف دیکھتا ہوں مسلمان ہی مسلمان، بائیں طرف دیکھتا ہوں مسلمان ہی مسلمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف مسلمان ہی مسلمان. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں لوگ
فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، لشکروں کے لشکر داخل ہو رہے ہیں. اسی لیے کافر کہتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، شور شرابے کرو، ماحول خراب کرنے کی کوشش کرو، قرآن کی بے ادبی کرو، بے حرمتی کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو. تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے کیا دیا قرآن کریم میں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، توجہ سے سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں کہ ہم فقط ایمان لائیں گے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. ہمارے دل شریعت موسوی سے لبریز ہیں، اب ہمارے دلوں میں وسعت اور گنجائش باقی نہیں رہی کہ ہم کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب، کوئی نئی کتاب اسے قبول کریں اور اس پر ایمان لائیں. اللہ رب العالمین نے کتنا خوبصورت جواب دیا، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. اور یہ قرآن تمہارے لیے چڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ قرآن ان تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے جو تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. یہ تو ان تعلیمات کی تصدیق کر رہی ہے کتاب. اور اس کتاب کی جب تم بے ادبی کرتے ہو، بے حرمتی کرتے ہو، تو صرف مسلمانوں کا دل نہیں دکھاتے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، بے حرمتی، توہین، تنقیص نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے تمام نبیوں کی، اللہ کے تمام رسولوں کی بے ادبی کرتے ہو، توہین کرتے ہو، بے حرمتی کرتے ہو، اور ان کی شان میں تنقیص کرتے ہو، اور ان پر دشنام ترازی اور ہرزہ سرائی کرتے ہو. اس لیے کہ یہ قرآن ان تمام انبیاء سابقین کا تذکرہ کرتا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. تو قرآن کی بے ادبی کرنے والا، بے حرمتی کرنے والا دراصل بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا باغی ہے، اور اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے کہ اس نے اللہ کے تمام نبیوں کا مذاق اڑایا، تمام رسولوں پر کفر کیا اور ان کا انکار کیا. یہ بہت بڑا مجرم ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے ہر طرح کا بائیکاٹ کرنا ہے اے مسلمانوں تم نے اس قسم کے مجرموں کا. قرآن کہتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ہاں اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو، اپنے معاہدوں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، لڑ جاؤ، جہاد کرو، قتال کرو. ان کی قسمیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنے معاہدوں کو توڑ دیا اور پیارے پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور پہل انہوں نے خود ہی تم سے چھیڑ چھاڑ کی ہے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟
فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ رب العالمین زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرط یہ کہ تم ایماندار ہو۔ قاتلوہم، تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے، اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ایک اور مقام قرآن کریم کا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل اور خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے تمہیں ٹیکس دیں، تمہیں جزیہ ادا کریں۔ جس طرح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، مسلمانوں کا سپہ سالار سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے، اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کا جان و مال محفوظ رہے گا اور ان کے جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کے ذمہ ہوگا۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو دوسرے نمبر پہ ٹیکس دیں گے، اور اگر ٹیکس نہیں دیتے تو پھر آؤ میدان میں فیصلہ ہوگا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا دشمن تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے گا جس طرح بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اس دن ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے کہ جب ہم 313 تھے تو تب دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، ہم دشمن کے سامنے ڈٹ گئے تھے، کھڑے ہو گئے تھے، تو کیا اس دن ہم 313 بھی نہیں ہوں گے؟ فرمایا بل انتم غثاء كغثاء السيل، بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، سمندر کی جھاگ کی مانند تمہاری تعداد ہوگی۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہوگی تمہارا رعب اور تمہارا دبدبہ، تمہارا ڈر خوف دشمن کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے درمیان وہن کی بیماری عام ہو جائے گی، وہن کی بیماری۔ سنیے، غور کیجئے، بیماری صرف کرونا وائرس نہیں ہے، بیماری صرف ٹائیفائڈ نہیں ہے، بیماری صرف ہارٹ اٹیک نہیں ہے، بیماری صرف بلڈ پریشر نہیں ہے، بیماری صرف شوگر نہیں ہے، جس کے فکر کی علاج معالجے کی بڑی فکر رہتی ہے حکومتوں کو اور عوام کو۔ بیماری یہ بھی ہے اور یہ اصل بیماری ہے۔ فرمایا کہ یہ بیماری وہن کی جب تمہارے درمیان عام ہو جائے گی، یہ وبا پھیل جائے گی، تو پھر تم سمندر کی جھاگ کے مانند ہوگے، لیکن دشمن تمہیں کسی حساب میں نہیں لے گا۔ پھر وہ قرآن کو بھی پھاڑے گا، قرآن کی بے ادبی بھی کرے گا، قرآن کی بے حرمتی بھی کرے گا، مسلمانوں کا مذاق بھی اڑائے گا۔ پھر وہ کہے گا ہم سے جو قرضے لے رہے ہو نا، $1 کے بدلے میں $35 وصول کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہو گیا ہے مسلمان کو؟ کیا ہو گیا ہے مسلمان کو؟ اے مسلمان، تو خود ہی جھانک اپنے گریبان میں اور دیکھ، اللہ اکبر، کافر تجھے دے رہا ہے $1 اور لے رہا ہے تجھ سے $35۔ لا الہ الا اللہ، سبب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبب بیان کر رہے ہیں۔ یصیبکم الوہن، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور شہادت سے نفرت۔
دنیا سے محبت اور شہادت سے نفرت، وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن بن کر۔ خلیفہ ہارون الرشید کو رومی جرنیل نے خط لکھا، اے ہارون الرشید باز آ جا، اپنی حد میں رہ، ہمارے ساتھ معاہدہ کر، کمپرومائز کر۔ یہ جو تیری فوجیں دن بدن ہماری سرحدوں پر، ہمارے ملکوں پر چڑھائی کرتی ہیں، ہماری عوام کا قتل عام کر کے علاقوں پہ علاقے فتح کرتی جا رہی ہیں، میں تجھے وارننگ دے رہا ہوں، اپنی حد میں رہ۔ ہارون الرشید بھی تو پھر مسلمان تھا۔ اللہ جو جواب دیا، اللہ جو جواب دیا، من ہارون الرشید امیر المؤمنین الى کلب الروم الجواب ما ترى لا ما تسمع۔ Our answer you will see by your eyes, not hear by your ears۔ اوے ہم تجھے جواب وہ دیں گے جسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، نہ کہ اپنے کانوں سے سنے گا۔ انشاءاللہ ہم تجھے وہ جواب دیں گے جسے تیری آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ تیرے کان سنیں گے۔ پتہ ہے ہارون الرشید کون ہے؟ آسمان پہ بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہتا ہے امطری حیث شئتی فسیأتینی خراجکی، اے بادل کے ٹکڑے تو وہیں جا کر برس جہاں برسنے کا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے۔ بے شک تو مشرق میں چلے جا یا مغرب میں، شمال میں چلا جا یا جنوب میں، جہاں بھی جا کر برسے گا تیری پیداوار یہاں دارالخلافہ کے بیت المال میں جمع کی جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے ہو رہے ہیں تارک قرآن بن کر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دل سے پکا سچا مسلمان بننے اور قرآن کریم سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کریم کے حقوق ہیں اسے پہچاننے کی اور ادا کرنے کی حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی اللہ تبارک و تعالی پوری امت اسلامیہ کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ کچھ لوگ آئے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہماری قوم مسلمان ہو گئی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کچھ دین کے دعات، مبلغین، قرآن کریم کے معلمین بھیجیے جو ہماری قوم کو جا کر قرآن مجید پڑھنا سکھائیں اور قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے بہترین قاری ان کے ساتھ روانہ کیے، لیکن آپ نہیں جانتے تھے کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا۔ جب اللہ نے بتایا تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام پردے ہٹا کر بیت المقدس کو سامنے کر دیا مکہ مکرمہ میں، اور جب نہیں بتایا تو جو لوگ سامنے ہیں نہیں پتا چلا، نہیں علم ہو سکا کہ یہ منافقین ہیں، ان کے دل میں، ان کے سینے میں کفر ہے اور یہ پلاننگ کے تحت آئے ہیں۔ آپ نے ان کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے قرآن کریم کے بہترین قاریوں کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ جب یہ انہیں لے کر مدینہ طیبہ سے باہر نکلے جہاں پر پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر دشمن ننگی تلواریں لیے بیٹھا تھا۔
यकबारगी हमला करके तमाम कुरान करीम के कारियों को शहीद कर दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रंजीदा और कबीदा खातिर हुए और गमगीन हुए कि आप पूरा एक माह फर्ज नमाजों में आखिरी रकात में रुकूअ के बाद हाथ उठाकर उनके खिलाफ कुनूत नाज़िला करते रहे, बद्दुआएं करते रहे। तो ये वक्त है कुनूत नाज़िला करने का और इंशाअल्लाह हम कुनूत नाज़िला करेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल अश-शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअका अअदा'द-दीन वजअल اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. इस्तवाअतदिलु तरासु सुकुल खलल मिल जाइए, बराबर हो जाइए, कदम से कदम मिला लीजिए, पीछे से एड़ियां मिलाइए, पूरे कदम मिलाइए, मिलकर खड़े हों। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم افتح لهم فتحا
فتحا مبينا. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم لا ترفع لهم راية وأبطل لهم كل غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله. اللهم إنهم قد ظلموا وبغوا وتجبروا وتجاوزوا الحد فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. يا